آج ایک دفعہ نیت کر لیں یار جب بھی ملنا ہے کس سے ملنا ہے, مسکرا کے ملنا ہے. بات کریں گے کس طرح؟ اب جو اصل چیز ہے نا جو میں بتا رہا ہوں, آپ کہیں گے بڑے آرام سے مسئلہ ہو گیا, اب تو ہمیشہ ہمیں کیا ملے گا, ثواب ملے گا. اتنا آسان نہیں. اب ہوگا یہ, کیونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے کہ مسکرانا میں نے کس کے لیے, اللہ کے لیے. اب جب اللہ کے لیے تو اللہ چیک کرے گا کہ واقعی میرے لیے بھی ہے یا نہیں ہے. تو چیکنگ کا اللہ کا معیار یہ ہے کہ جہاں مسکرانے کا زیادہ ثواب مل رہا ہے وہاں یہ مسکرا رہا ہے کہ نہیں مسکرا رہا, اور جہاں مسکرانے کا کوئی ثواب نہیں مل رہا وہاں یہ مسکراہٹ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. اب اللہ یہ چیک کریں گے بس, اس سے پتہ چل جائے گا آپ مسکرانے میں مخلص ہیں یا نہیں ہیں. بعض جگہ مسکرانا گناہ ہے. آپ کی سالی آئی ہوئی ہے, بلا وجہ جا کے مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھ گئے آپ, جا کے کیسی ہیں آپ, آج تو بڑی اچھی ساڑی پہنی ہوئی آپ نے اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ, بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. تو بے شک آپ نے اس میں جہنم کی آگ سے بچنے کی نیت کی تھی فرسٹ ٹائم, تو اللہ آپ کے دفتر میں لکھ دے گا کہ یہ اپنی نیت میں خالص, کیونکہ اگر اس کی ثواب کی نیت ہوتی تو جہاں مسکرانا گناہ تھا وہاں یہ کیوں مسکرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا سالی سے بدتمیزی سے بات کریں, الو کی پٹھی تو کیوں آئی ہے یہاں پہ, یہ نہ کریں. خامخواہ میں فری کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں. میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے, بہن ہے میری, اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے, بہنوں ہی سے بڑے فری ہو کے کہنے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو, میری نیت پہ میں کوئی غلط ہوں؟ تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. آپ غلط ہو یا نہیں ہو, جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی آپ؟ یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آیا آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے نا, چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہا جب بھی پھڈا ہوتا ہے گلے ملنا شروع کر کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, گلے مل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, فرق نہیں. وہ کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہوتا کیا ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے, اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو ڈر رہی ہوتی ہے کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کماری نہیں مما ہے. سے شادی ہو رہی ہے, بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں یہ. وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے, نہیں کر بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے. غیرت مند ہے بھائی. اور بھی 10 آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں؟ آپ کی نہیں ہوتا امی سے. ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے, یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بالاتفاق کس سے ہو رہی ہے؟ اس کی امی سے ہو رہی ہے. اس میں فائدے ہیں نا, کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اما کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے, مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا, وعلیکم السلام, بہت زیادہ ہو گیا, آپ خیریت سے, اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا بس. بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب اب بھابھیوں کے بارے میں, ہم اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں, آپ فری نہ ہو, تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, تو بھائی بھابھی سے بھی آپ ٹھیک ہے, گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, خیریت پوچھ لی, انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا, کافی ہے. سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں.
تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات, ہم فیملی سے ہمارا بہت, میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنیں پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں, یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں, تو کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں. ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو, سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے اللہ کے لیے. اچھا اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئیں, تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے. ایک فری ہونا ہے بری نیت سے, وہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک خوش اخلاقی سے, اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے, یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں, کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کر, ابھی ایک دن کیا ہوا چند سال پہلے, کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو بائک گری, وہ لڑکی بھی گر گئی, اس کی شلوار پھٹ گئی یہاں سے, سڑک پہ گھسٹ گئی. اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے میں قریب ہی نہیں جا رہے, نامحرم ہیں, اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا, ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی, ہم کسی کو, ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے. یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے, نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے, ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی ہوئی, لیکن تم کہاں جاتے جہنم میں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو, جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے, اس کو کپڑا پہنانا ہے, اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا, جی اس کے حضرات ایک خاتون ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آ جائیں اس کو اٹھانے. یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا, یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا.